اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی سے ہی 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے غزہ سے۔ جی ہاں، وہی غزہ جسے آتنکوادی اسرائیل نے تباہ کر دیا ہے اور لگاتار وہاں پر ابھی بھی بمباری جاری ہے۔ ابھی خبر آ رہی ہے کہ اسرائیلی آتنکوادی فوج نے ایک اسکول پر بمباری کی۔ اس بمباری میں 28 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی اطلاع خبر ہے اور 54 کے قریب فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ نے غزہ میں اس اسکول کو بمباری کر کے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا جہاں بے گھر فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے، کیونکہ غزہ میں رہائشی عمارتیں بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ فلسطینی کسی کیمپ میں، کسی بلڈنگ میں، کسی اسکول میں پناہ لیے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی یہ اسرائیلی آتنکوادی بمباری کر کے نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو گزشتہ کل ایک اسکول کو نشانہ بنایا جہاں 28 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، اور ان شہید ہونے والوں میں زیادہ تر خواتین، مہیلائیں اور بچے شامل ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ زخمیوں کو دیر البلا کے الاقصی اسپتال میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے، یعنی ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 10 سے زائد زخمیوں کی حالت نازک ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں اسرائیلی آتنکی فوج نے خان یونس میں 4 فلسطینی اور جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں 3 فلسطینیوں کو محاصرے کے دوران شہید کر دیا۔ یاد رہے کہ غزہ میں اب 7 اکتوبر 2023 سے 10 اکتوبر 2024 تک 43,000 کے قریب، یوں سمجھے کہ اخباری رپورٹ کے مطابق فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ عالمی خبر ادارے کے مطابق لبنان کے جنوبی علاقے میں بھی اسرائیلی فضائیہ نے ایک رہائشی علاقے پر بمباری کی جس میں طبی امداد کی فراہمی میں مصروف ہیلتھ ورکرز بھی اس کی زد میں آ گئے ہیں۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت دوحہ قطر سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ ابو عبیدہ کے بیان کے بعد، ابو عبیدہ آپ جانتے ہیں حماس یعنی جو مجاہدین کی عسکری ونگ ہے، عز الدین الاقسام کے ترجمان ہے ابو عبیدہ۔ ابو عبیدہ کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں ابو عبیدہ نے عالم اسلام کے تمام اہل ایمان اور تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ جہاد ہر مسلمان پر اب فرض ہے، خاص کر وہاں جہاں دشمن حملہ آور ہو، تو وہاں تو اب جہاد صرف فوج پر نہیں بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ ابو عبیدہ یعنی حماس کے عسکری ونگ کے ترجمان ابو عبیدہ کے
اس بیان کے بعد علماء امت کا متفقہ فیصلہ ہو گیا اور اب علماء امت نے عرب ملکوں سے فوری قدم اٹھانے کی اپیل کی ہے. یعنی علماء امت نے ابو عبیدہ کے اس بیان کے بعد باقاعدہ جہاد کو لے کر سوچ وچار کیا اور یہ کہہ دیا اب کہ جہاد ہر مسلمان پر فرض ہے، خاص کر جہاں دشمن حملہ آور ہو. اور تمام علماء نے متفقہ طور پر اب وہ عرب ممالک جو یوں سمجھے کہ چوڑیاں پہن کر بیٹھے ہیں یا صرف باتیں کر رہے ہیں اور غزہ اور فلسطین پر صرف بیانات اور دھمکیاں دے رہے ہیں، ان تمام عرب ممالک سے علماء امت نے فوری طور پر قدم اٹھانے کی اپیل کی ہے. اور یقیناً اگر علماء امت نے یہ کہا ہے اور مسلم ملکوں نے، اگر 10 مسلم ملکوں نے بھی مل کر قدم اٹھا لیا، اللہ کی قسم دنیا کا کوئی ملک، کوئی دشمن اسلام اس کی ماں نے دودھ نہیں پلائی کہ وہ کسی اہل ایمان کو شہید کرے گا یا کسی مومن عورت پر ہاتھ ڈالے گا. آئیے ناظرین، لبنان سے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ لبنان میں بھی آتنکوادی اسرائیل نے بمباری کی ہے اور اب غزہ فلسطین کے بعد میں شام اور لبنان کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. اور اب خبر آ رہی ہے کہ لبنان میں جنگ بندی کے لیے، یعنی لبنان میں جنگ بندی کی شرط رکھتے ہوئے اسرائیل نے یرغمالیوں کی رہائی کی شرط لگا دی. یعنی اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی لبنان نے یا مجاہدین نے جو بھی ہمارے اسرائیلی قیدیوں کو یا اسرائیلی لوگوں کو کڈنیپ کیا ہے یا رغمال کیا ہے، ان کو رہا کیا جائے، تب جا کر لبنان میں جنگ بند ہوگی. اس طریقے سے اسرائیل نے شرط لگا دی ہے. لبنان پر پرتشدد اسرائیلی حملے ہفتوں سے جاری ہے. خاص طور پر بیروت کے جنوبی علاقوں میں جنگ کے خاتمے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے. اس صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل نے نئی شرائط عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وہیں پر خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ لبنانی فوج نے، کیونکہ لبنانی فوج بھی باقاعدہ الحمدللہ مضبوط انداز میں اسرائیلی آتنکوادیوں کا مقابلہ کر رہی ہے، تو خبریں آ رہی ہے کہ لبنانی فوج نے اسرائیل کی طرف سے بھرتی کیے گئے دو شامی جاسوس کو گرفتار کر لیا ہے. ایکچوئل میں اسرائیل بہت زبردست جاسوسی کا ہنر جانتا ہے اور بڑا کمینہ ہے. تو انہوں نے 2 شامی جاسوسوں کو لبنانی فوج میں شامل کر دیا تھا تاکہ وہاں کی خبریں اور وہاں کی جاسوسی مل سکے، لیکن ان 2 شامی جاسوسوں کو لبنانی فوج نے باقاعدہ گرفتار کر لیا ہے. مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری. ترحاب عربی ڈریس، عربی جبہ، شایان تھوپ اور صدری. حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ. سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں. ترحاب عربی ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال. ناظرین، ایران کو لے کر 2 بڑی خبریں اس وقت نگاہوں کے سامنے ہیں. پہلی خبر تو یہ ہے کہ پینٹاگون نے یعنی امریکہ نے یہ بیان دیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو، جو دنیا کا سب سے بڑا آتنکی ہے، اس سے امریکہ بھی اب مایوس ہو گیا. کیوں؟ اس کا کہنا ہے امریکہ کا کہ اسرائیل نے یعنی نیتن یاہو نے ہمیں ایران پر حملے کی تفصیلات نہیں بتائی، تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا. امریکہ کو میں یہ بتا دوں کہ امریکہ ہی کے سپورٹ پر اسرائیل آگے بڑھا ہے. اسرائیل کو پوری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ کی ناجائز اولاد اسرائیل ہے اور اسرائیل امریکہ کے ہی سپورٹ، مدد، ہتھیار دینے سے آگے بڑھا ہے. اب ناجائز بچہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ باپ کی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. اسی پر باقاعدہ امریکہ نے کہا کہ نیتن یاہو سے ہم ناراض ہے کیونکہ اس نے ایران پر حملے کی تفصیلات ہمیں نہیں بتائی ہے، یہ کہا ہے. وہیں پر دوسری خبر ایران کو لے کر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل کے وزیر دفاع نے یہ کہا ہے، ڈیفنس منسٹر نے یہ کہا ہے کہ ایران پر حملہ ہوگا اور وہ حملہ انتہائی مہلک، ڈینجر اور خطرناک ہوگا، متناسب اور حیران کن ہوگا. یعنی اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ مہلک، متناسب اور حیران کن ہوگا. یعنی اسرائیل جس وقت حملہ کرے گا تو دنیا دیکھتی رہ جائے گی، حیران ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایران بھی اسرائیل اور دوسرے ملکوں کا باپ ہے. جس دن اسرائیل کی تباہی قریب ہوگی وہ ایران پر ہاتھ ڈالے گا.
आइए नाज़रीन, आखिरी दो बड़ी खबरें इजरायली आतंकी फौज को लेकर आ रही है। जी हां, पहली खबर तो ये आ रही है कि गजा में इजरायली फौज ने फलस्तीन के एक जर्नलिस्ट, एक फलस्तीनी सहाफी पत्रकार को गर्दन में गोली मार दी। एक्चुअल में कई पत्रकार, कई जर्नलिस्ट जो रिपोर्टिंग कर रहे थे इजराइल के आतंकवाद की, उनको बाकायदा इजरायली फौज ने मारा है, शहीद किया है। और यानी इजराइल कुछ ऐसे काम कर रहा है जो इंटरनेशनल लेवल पर क्राइम माने जाते हैं, जराइम माने जाते हैं। इसलिए दुनिया के तमाम मुल्कों को बाकायदा इस आतंकवादी इजराइल को रोकना बहुत जरूरी है, वरना धीरे धीरे इसका आतंकवाद तमाम मुल्कों पर हावी होता जाएगा और ये नाजायज इजराइल, नाजायज बच्चा पूरे मुल्कों को आंख दिखाएगा। दूसरी खबर इजराइल को लेकर यह भी आ रही है कि इजरायली फौज ने फजाई हमले में 2 हिजबुल्लाह कमांडर को मारने का दावा किया है। यानी इजरायली फौज का कहना है कि हमने 2 हिजबुल्लाह के कमांडर को मार दिया है। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट